اللہ ایسی ذات نہیں ہے جس کے کوئی احساس اور جذبات نہ ہو. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے, اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ رحم بھی کھاتا ہے, لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے کرتا ہے. اللہ اگر ایسا ہوتا ہے نا, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا, تو پھر تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, جب میں نے اتنے احسانات کیے تو میں پھر بھی جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, میری مخالفت کرتے ہو, تو مجھے غصہ آتا ہے. لیکن اللہ وہ دکھا نہیں رہا ہوتا. اس کی مثال قرآن مجید میں ہے, 25ویں پارے میں آپ جا کے دیکھ لیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے, جلیں گے, عذاب میں جلایا جائے گا ان کو, تو یہ اپنے اوپر غصے سے نا اپنی انگلیاں چبائیں گے. جب انسان کو بہت غصہ آتا ہے, اپنے ناخن چباتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں, اس عذاب سے کیسے نکلوں, تو ان کو آئے گا اپنے اوپر غصہ کہ ہم نے کیا ہے. اتنے پیغمبروں نے ہمیں سمجھایا کہ اس جہنم سے بچو, ہمارے پاس علماء کی دعوت پہنچی, پیغمبروں کی دعوت پہنچی کہ برائی سے اللہ کو نفرت ہے, اللہ جہنم میں ڈال دے گا, آگ میں ڈال دے گا. کتنی دعوتیں ہمارے پاس پہنچی, کاش ہم اس دعوت پہ لبیک کہہ دیتے. ہم نے کیوں نہیں اللہ کی باتوں کو غور سے سنا, کوئی ویلیو نہیں دی ہم نے. اتنے علماء نے ہمیں بتایا, قرآن نے بتایا, حدیث نے بتایا. قرآن کو اللہ نے محفوظ کیسا رکھا ہے دیکھو, تاکہ جب قرآن کوئی بات کہے نا تو اس میں اختلاف نہ ہو. شارٹ کٹ راستے کے بجائے, آسان راستے کے بجائے تھوڑا سا مشکل راستہ اختیار کر لیتے, اور اس میں بھی چند دن مشکل ہوتی ہے, پھر یوز ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے میں آپ کو چند دن مشکل ہوگی, اس کے بعد عادت. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بلوغت کے وقت سے نماز پڑھ رہا ہوں, میرے ذمہ الحمدللہ کوئی نماز نہیں ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی نماز میرے ذمہ. تو اب نماز چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یوز ٹو ہو گئے ہیں نا. اب کوئی بولے نہیں پڑھنی, بھائی اب تو عادت پڑ گئی ہے. اب کیسے ایک چیز میں شروع میں مشکل ہوتی ہے, کچھ دن کرتے رہو تو وہی آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے, وہ چیز وہ عادت پڑ جاتی ہے, پھر چھوڑنا مشکل ہے. نمازیوں سے نماز چھڑوانا بہت مشکل کام ہے, پڑھوانا مشکل نہیں ہے. آپ ان کو 10 ارب روپے بھی دو گے نا, وہ نہیں چھوڑیں گے, بولیں گے بھائی نہیں ہو سکتا. کچھ اور بولو. رمضان میں نے دیکھا ہے بیمار ہو کے بھی لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو منع کیا جاتا ہے بھائی بیمار ہو, کہہ رہے ہیں یار عادت ہو گئی ہے رمضان بغیر روزے کے, تو یہ تو عجیب سا ہی ہو جائے گا. حالانکہ ان کو تو شریعت نے کہا ہے کہ بھائی چھوڑ دو, مرو گے ورنہ. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, شوگر تھی, ان کو منع کیا نہیں روزہ رکھو, ان کو کہا ہے رمضان اور روزہ نہیں, انا للہ ہو گیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب شریعت پہ اپنی عقل کو تو ترجیح نہیں دینی چاہیے نا, لیکن بہرحال اب اللہ ان کی نیت اچھی تھی, اب انا للہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایک دم شوگر اتنی لو ہوئی ہے کہ وہ کو شوگر کو چینی کھانے کا بھی موقع نہیں ملا ان کو. ان الذین کفروا ینادون, ان کو پکارا جائے گا اللہ کی طرف سے, فرشتے پکار کے کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, آج تمہیں اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے. جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اگنور کرتے تھے اور کہتے تھے ہٹو, یہ مولوی لوگ آ جاتے ہیں دین کی باتیں کرنے کے لیے, ہر وقت نماز. ملک کی ترقی اصل کیا ہے؟ انگریز چاند پہ پہنچ گیا اور یہ کہہ رہے ہیں زنا مت کرو. انگریز جناب جاپان نے ایسی ٹرینیں ایجاد کر لی ہیں سیکنڈ میں یہاں سے وہاں, اور یہ کہتے ہیں زنا مت کرو, شراب مت پیو. بھائی بھائی ان چکروں سے نکلو, ٹرینوں میں بیٹھو, زوں کر کے یہاں سے وہاں پہنچو. تو کیا ہوگا, یہاں سے وہاں پہنچ جائے گا بھائی, بالآخر پہنچنا تو قبر میں ہی ہے نا. ہم اس کے قائل ہیں کہ ٹرینیں ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے جاپان میں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو بدحالی ہے ملک میں, اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں, ان حکمرانوں کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا اس بدحالی کو ایسا نہیں ہے. لیکن پہل کیا ہے؟ پہلے اللہ کے اپنے بارے میں پوچھے گا, ٹرینوں کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. اور اگر اللہ کے ہو گئے تو ٹرینیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ٹرینیں بھی تو اسی وجہ سے خراب ہے کہ کرپشن ہے. اگر اللہ کا خوف ہوگا تو کرپشن ختم. کرپشن ختم دو چیزوں سے ہوتی ہے, اللہ کے خوف سے یا قانون سے. انگریزوں نے قانون مضبوط کر لیا, وہاں بھی اللہ کے خوف سے نہیں ہے اتنا زیادہ کوئی مسئلہ, قانون بہت سخت ہے اس لیے کرپشن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بھائی قانون بھی نہیں ہے, اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا, تو برباد ہو جائیں گے ہم لوگ. تو اللہ کیا فرمائیں گے ان سے کہ جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم تکبر کرتے تھے تو اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے, اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا. لیکن دنیا دار آدمی کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی, میں نماز چھوڑ دیتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا, میں زکوٰۃ نہیں دیتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, میں سود کھاتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا, میں زنا کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج آ رہا ہے. فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے
کہ تم میں حلم نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. مجھ میں کیا ہے؟ حلم ہے. میں